အခုကကျွန်တော်အစီရင်ခံသွားလို့ပဲကျွန်တော်များအကြောင်းရဲ့နှစ်ပတ်တစ်ခါတရားဟောလေ့ကျင့်တဲ့အစီအစဉ်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာပူတူလိုဗျံပြောတဲ့လေ့ကျင့်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီပူတူလိုဗျံပြောတဲ့လေ့ကျင့်တောက်တာတွေကနေပြီးတော့ယခုနေ့အာလင်တင်တဲ့ပြီးရောက်သွားတဲ့အာလင်လောင်းတပါမော်လီမိုဟမ္မဒ်အစဂျတ်ရှိဒီတာမကျောင်းနေအစ္စလမ်သာသနာကျောင်းနေဘယ်လိုအရေးပါလဲဘယ်လောက်ရှိဖို့အရေးကြီးလဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီအကြောင်းအရာကိုတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးဖို့မော်လီမိုဟမ္မဒ်အစဂျတ်ရှိဒီတာကိုလေးစားစွာဖိတ်ခေါ်ပါတယ်بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين هم بحور العلم والحكم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العلي العظيم ہم سے تاریخ ہے تاریخ کا عنوان ہے ہم وقت بھی جانتا ہے وقت کی پہچان ہے ہم سے الجھو کے تو انجام قیامت ہوگا ہم نے توڑا ہے ہر دور میں فرعون کا غرور خالق کائنات نے اپنی لازوال کتاب قرآن کریم میں معلم انسانیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 مقاصد بیان فرمائے لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة پہلا مقصد يتلو عليهم آياته سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیات پڑھ کر لوگوں کو سنائیں یعنی الفاظ قرآن کی تعلیم دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمائے دوسرا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اخلاق و اعمال کی اصلاح کریں جس کا حاصل تربیت تیسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تعلیم یعنی قرآن کریم کے معانی و مطالب اور حقائق لوگوں کو سمجھائیں چوتھا مقصد والحکمہ لوگوں کو حکمت کی تعلیم دیں یعنی حدیث اور سنت کی تعلیم دیں یہ معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 مقاصد نمبر 1 آیات قرآنیہ کا پڑھنا سکھانا نمبر 2 اخلاق اور عقائد کی اصلاح کرنا اور اعمال کی اصلاح کرنا نمبر 3 قرآن کریم کے معنی اور مفہوم بیان کرنا نمبر 4 حدیث و سنت کی تعلیم دینا اگر ان 4 مقاصد پر غور کیا جائے تو ان کا خلاصہ 2 ہے تعلیم اور تربیت تعلیم و تربیت ہی مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ کا اصل مشن اور اس کی بنیادی روح ہے واجب الاحترام بزرگوں اور ساتھیوں مدرسہ صرف 4 دیواری کا نام نہیں مدرسہ نام ہے استاد شاگرد جہاں استاد شاگرد بیٹھ جائے وہی مدرسہ ہے مدرسہ وہ ہے جہاں وحی کے ذریعے ملنے والے علوم کو سینہ بسینہ آنے والی نسل کو منتقل کیا جاتا ہے انسانی زندگی گزارنے کے لیے جو رہنما اصول بیان کیے گئے ہیں ان اصولوں کی تعلیم دینے کی جگہ کو مدرسہ کہتے ہیں مدارس کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی انسانیت کی تاریخ قدیم ہے سب سے پہلے مدرسے کی بنیاد آسمانوں پر وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کہہ کر رکھی گئی
جس کا پہلا معلم رب کائنات کی ذات بابرکات تھی، پہلا متعلم ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ پھر یہ مدرسہ زمین پر پہنچا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس مشن کو لے کر چلتے رہے۔ بالآخر اس مشن کی تکمیل کے لیے فخر موجودات، رحمت کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل فرما کر غار حرا میں دین اسلام کے سب سے پہلے مدرسے کی بنیاد رکھی گئی، جس کا پہلا معلم رب کائنات، پہلا متعلم رحمت کائنات، واسطہ جبرائیل امین بنے، نصاب قرآن مجید مقرر کیا گیا۔ یہ سلسلہ آگے بڑھا، غار حرا سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے صحن تک پہنچا، پھر وہاں سے کوہ صفا کے دامن میں واقع دار ارقم منتقل ہوا، جہاں کائنات کی افضل ترین ہستیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام اس مدرسے کے طالب علم رہے۔ اسی مدرسے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ سلسلہ چلتا رہا، ہجرت سے پہلے مدینے میں مدرسہ مصعب بن عمیر کی بنیاد رکھی گئی، جہاں اہل مدینہ حضرت مصعب بن عمیر کے سامنے زانوئے تلمس تہ کر کے اپنی علمی پیاس بجھاتے۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں اسلام کی سب سے اہم مرکزی درسگاہ قائم کی گئی۔ مسجد کے ایک حصے میں بنا ہوا چبوترا، جسے عربی میں صفہ کہتے ہیں، جہاں اسلام کی سب اقامتی مدرسے کی بنیاد رکھی گئی، جہاں کے طلبہ کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا۔ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت نے اسی چبوترے میں سید المعلمین رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی اپنی ذات کو حصول علم کے لیے وقف کر دیا تھا۔ تعلیم و تعلم، ذکر و تلاوت، سلوک اور جہاد فی سبیل اللہ کے علاوہ ان مقدس شخصیات کی کوئی مصروفیت نہیں تھی۔ یہاں آنے والا ہر فرد اپنا گھر بار اور تمام معاشی مشاغل کو چھوڑ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ پڑتا تھا۔ سب کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے اقوال کا بھی علم حاصل کرنا تھا، آپ کے عملی نمونے سے بھی علم حاصل کرنا تھا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ سے لے کر میدان جنگ تک، اسلامی حکومتوں کے قیام سے لے کر اسلامی معاشی نظام تک جو قرآن کریم کے احکام کے عملی نمونے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے، ان کے عملی نمونے سے تربیت حاصل کرنا ان سب کا مقصد تھا۔ صفہ مدرسے کی نصابی کتاب قرآن کریم تھی۔ استاد تاجدار مدینہ معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ شاگرد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس اور پاکیزہ جماعت تھی۔ چشم فلک نے ایسا بے مثال مدرسہ نہ کبھی دیکھا، اور نہ کبھی ایسا بے مثال استاد دیکھا، اور نہ ہی ایسے باغباز شاگرد دیکھے، اور نہ ہی آئندہ کبھی ایسا بے مثال مدرسہ اور استاد اور شاگرد دیکھے گا۔ ماحول ایسا تھا کہ نہ استاد کو کھانے کی فکر، نہ ہی شاگردوں کا کوئی ذریعہ معاش، بس اپنے مشن اور کاج کی دھن سواری کیے منزل کی طرف سب رواں دواں تھے۔ راستے میں فاقے آئے، برداشت کیا، بیوی بچے قربان کرنے پڑے، قربان کر دیے۔ مشکلات آئے، صبر کا دامن تھامے آگے بڑھتے چلے گئے۔ رضی اللہ عنہ 10 سال کے ایک مختصر سے عرصے میں
اس عظیم چبوترے کے عظیم فاضلوں نے پورے جزیرہ عرب پر اپنی حکومت کا جھنڈا گاڑ دیا۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، لیکن ان کی تیار کردہ جماعت ان کے مشن اور کاز کی نشر و اشاعت کے لیے جزیرہ عرب سے نکل کر دوسرے ممالک عراق، شام، مصر، افریقہ، یہاں تک کہ کابل تک اپنی فتح کا جھنڈا گاڑ دیتی ہے اور عالم کے ایک بڑے حصے کو قرآن کی نورانی تعلیم سے منور کر دیتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد تعلیم و تربیت کے اس مشن کو تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہا اور ائمہ اعظام رحمہم اللہ تعالی ایک منظم انداز میں لے کر چلے، جس کے ایک طویل تاریخ ہے۔ مختصر یہ کہ برطانوی سامراج نے جب بر صغیر پر قبضہ کیا تو یہ تعلیم و تربیت کے قلعے، مدارس و مکاتب سب ویران و مددگار ہو گئے، آہستہ آہستہ ویران ہونے لگے۔ کئی مدارس اور مکاتب میں طالب بڑھ گئے، ان کی جگہ فحاشی اور عیاشی کے ادوار نے لے لی۔ مسلمانوں میں مدارس و مکاتب کے تعلیم و تربیت یافتہ اور مذہبی شعور و احساس رکھنے والی نسل آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ ان سخت اور جان لیوا حالات میں اصحاب صفہ کی تعلیم سے فیضیاب ہونے والی ایک مقدس جماعت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پیروی کرتی ہوئی میدان عمل میں اتری، جس کے سرفیل قاسم العلوم والخیرات علامہ قاسم نانوتوی، فقیہ النفس حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوئی اور حضرت حافظ حامد شہید رحمہم اللہ تعالیٰ تھے۔ ان کی قیادت میں سرفروشوں کی ایک جماعت نے انگریز ملعون کا مقابلہ کیا۔ ان کی سخت حالات میں ایک استاد اور ایک شاگرد سے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ایک انار کے درخت کے نیچے ڈالی گئی، جس کا مقصد مشن اور کاز بھی وہی تھا جو معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تیار کردہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس جماعت کا تھا۔ انار کے درخت کے نیچے سے شروع ہونے والا یہ مدرسہ آج عالم اسلام کی عظیم الشان یونیورسٹی بن گئی، جہاں سے وہ آفتاب و مہتاب پیدا ہوئے جن کے نام لیوا آج دنیا کے چپے چپے اور اس کے کونے کونے میں انہی کے مشن کو پھیلانے کے لیے پھیل گئے ہیں۔ ان حضرات کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے علم و عمل اور قول و کردار سے صحابہ کرام کے نمونے پیش کیے۔ تمام شعبوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کا اتباع کیا۔ آخری زمانے کے ہمارے ان اکابر علماء دیوبند کے اعلیٰ کردار اور ان کے علمی و عملی کمالات کی ایک طویل اور لذیذ داستان ہے۔ ان کے واقعات اور حکایات کو اگر بیان کرنا شروع کروں تو گھنٹے کیا کئی دن نکل جائے گی۔ ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم ان کے نام لیواؤں میں شامل ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اپنی زبانوں سے ان مقدس شخصیات کے نام لینے کی بھی اہل نہیں، لیکن اس امید کے ساتھ ان کے نام اور کام میں شریک ہوئی کہ اللہ رب العزت ان حضرات کی برکات سے ہم نالائقوں سے بھی کچھ کام لے لیں۔ قابل قدر بزرگوں اور ساتھیوں، آج کئی لوگ یہ بڑی آسانی سے یہ کہتے ہیں کہ یہ مدارس کیا ہیں، کیوں بنائے گئے، لگاتار بنائے جا رہے ہیں، دھرتی پر بوجھ ہے، چندہ اور لوگوں کے مال بٹورنے کے علاوہ ان کا کوئی اور کام بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کی کئی تعلیم ہم پر مسلسل برسائی جا رہے ہیں، تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آج معاشرے میں اسلامی اقدار و اخلاق جو تھوڑے بہت زندہ ہے تو یہ انہی مدارس کی وجہ سے ہے۔
آج ہمارے بچوں کے ناموں اور ان کی ظاہری صورت میں جو کچھ اسلامی کلچر نظر آ رہا ہے تو یہ انہی مدارس کا ثمرہ ہے۔ آج ہماری خواتین میں تھوڑی بہت شرم و حیا اور عفت و پاک دامنی نظر آ رہی تو یہ انہی مدارس کی مرہون منت ہے۔ آج مسجدوں، خانقاہوں، تبلیغی جماعتوں اور دیگر اسلامی شروع اور تنظیموں میں اسلامی لباس اوڑھے، داڑھی پگڑی میں ملبوس، نمازوں کی صفوں میں، ذکر کے حلقوں میں در در اسلام کا پیغام پہنچانے کی فکر میں، میدان میں دشمن کے خلاف برسر پیکار رہ کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے جو نظر آ رہے ہیں تو یہ انہی مدارس کا احسان اور کردار ہے۔ مجھے یہ تو ذرا بتاؤ کہ اگر آج یہ مدارس نہ ہوتے تو ہمارے بچوں کے کانوں میں اذان کون دیتا؟ اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو ہمارے بچے بچیوں کو اپنے خالق و مالک ذات کا تعارف کون کراتا؟ انہیں توحید و رسالت جیسے بنیادی عقائد کون سکھاتا؟ اگر مدارس کے فضلاء اور علماء نہ ہوتے تو پھر آپ کے بچوں کا نکاح کون پڑھاتا؟ مردوں کو غسل اور کفن کون دیتا؟ نماز جنازہ پڑھانے والے کہاں سے لاتے؟ یہی تیری مدارس ہے۔ ہاں یہی مدارس کے فضلاء ہی ہیں جو یہ سب ذمہ داری لینے کے باوجود ایک طرف لوگوں کے طعنے بھی برداشت کرتے ہیں، کڑوی کسیلی باتیں بھی سنتے ہیں، دوسری طرف مساجد، مکاتب، مدارس، خانقاہیں، مختلف دینی جماعتوں اور تنظیموں کو بھی چلا رہے ہیں اور ہر باطل قوتوں کا بڑی تندہی سے بھرپور مقابلہ بھی کر رہے ہیں۔ ناموس رسالت، ناموس صحابہ اور ائمہ اعظام رحمہم اللہ تعالی کی عظمت و تقدس کا علم بلند کیے پھر رہے ہیں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنے بچوں اور عورتوں کی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر رہے ہیں۔ یہ دینی مدارس کا کردار ہی ہے، یہ دینی مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ کے فضلاء اور علماء ہی کا احسان و کردار ہے۔ گزارش ہے ان حضرات کی ضرورت اور اہمیت کو سمجھیں، ان کی حفاظت میں اپنا حصہ دان۔ کمی کوتاہی اور جگہ ہوتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے نظر انداز کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ تا قیامت ان دین کے قلعوں کو محفوظ رکھے، ان کی طرف میلی نگاہ اٹھانے والوں کو نیست و نابود کرے، ان کو آباد رکھنے والے ہر فرد کو اپنی خصوصی رحمتوں اور نعمتوں سے مالا مال کرے۔ آخر اس شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے جینا نہیں آتا اسے مرنا بھی نہیں آتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ خوب دولو بیان ہوتا ہے مولوی محمد اسجد کو چنانچہ میں چاہوں یہ عبرات میں حاجی محمد حسین معصوم دیتا ہوں، حاجی محمد جلال معصوم دیتا ہوں، حاجی احترامہ معصوم دیتا ہوں، چون سے علوہ معصوم دیتا ہوں، مولانا موسیٰ معصوم دیتا ہوں، حاجی یعقوب معصوم دیتا ہوں، اے دلوری تو تچوری دیتا ہوں، عالم صوبہ تتین دیتا ہوں شیئر اور تو ہوا ہے اگناروں پتی دیچے میں راؤں جنہوں چاہوں سے علیہ ہے 你将那无水送给他当起给他吧。